کالم میں ہم دیکھیں گے کہ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ مسلم لیگ نون زوال کو پہنچی۔ تو نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی باقاعدہ بنیاد 1992 میں رکھی تھی۔ اس سے پہلے 1985 کے غیر جماعتی انتخاب کے بعد نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بن کر صوبہ پنجاب کی باغ ڈور سنبھالی اور 1985 اور 1988 میں مسلسل 2 مرتبہ وزارت اعلیٰ کا کرۂ فعال نواز شریف کے نام نکلا۔ اس عرصے میں نواز شریف نے پنجاب کو خود لیڈ کیا اور اٹک سے لے کر رجحان مزاری تک سیاسی جڑیں مضبوط کی۔ نواز شریف کو اپنی وزارت اعلیٰ کے انہی ادوار کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھنے میں آسانی ہوئی اور اسی محنت کی وجہ سے آج بھی مسلم لیگ نون پنجاب کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب کو میاں نواز شریف خود چلاتے تھے اور پارٹی کی جڑوں کو کبھی کھوکھلا نہیں ہونے دیتے تھے۔ نواز شریف کو پنجاب کے ایک ایک سیاسی گھرانے کی اہمیت اور عوامی نبض کا بخوبی احساس تھا۔ پھر وقت تبدیل ہوا، نواز شریف وزیر اعظم بن کر مرکز میں چلے گئے اور پنجاب کی باغ ڈور شہباز شریف کے حوالے کر دی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نواز شریف پنجاب میں پارٹی کو چلا رہے تھے اور پھر وہ ذمہ داری شہباز شریف کے حصے میں آئی۔ شہباز شریف نے بھی نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں بہتری کارکردگی دکھائی، مگر شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی بے شک انتظامی فیصلے شہباز کرتے تھے، مگر تمام سیاسی فیصلے میاں نواز شریف خود کرتے تھے۔ پھر پارٹی پر برے وقت کا آغاز ہوا۔ میاں نواز شریف علاج کرانے کی غرض سے بیرون ملک چلے گئے۔ شہباز شریف قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے۔ پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون عثمان بزدار کو ہٹا کر اپنا وزیر اعلیٰ لانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی کے ساتھ پورا صوبہ عطا اللہ تارڑ، ملک احمد خان اور بیرسٹر نبیل اوان کے حوالے کر دیا گیا۔ عطا اللہ صاحب شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ میں پنجاب حکومت میں گریڈ 17 کے کنٹریکٹ ملازم تھے۔ پہلے شہباز صاحب اور پھر حمزہ صاحب کے سرکاری سٹاف افسر کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ 2018 میں پارٹی میں قیادت کا اتنا فقدان پیدا ہوا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی صوبہ پنجاب کی باغ ڈور ایک سٹاف افسر کے حوالے کر دی گئی۔ اب 2022 میں حمزہ صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہی لوگوں نے پورے پنجاب کی انتظامیہ کے انٹرویو کیے اور افسران کی ایسی ٹیم لگائی کہ مسلم لیگ نون ضمنی الیکشن بدترین انداز میں ہار گئی۔ کہاں شہباز شریف پنجاب کے ڈی سی، ڈی پی او، آر پی او، کمشنر اور 26 انتظامی سیکریٹریز کے انٹرویو کر کے لگاتے تھے، اور کہاں یہی کام ایک سٹاف افسر اور ایک ایم پی اے کے سپرد کر دیا۔ اگر مسلم لیگ نون پرویز الہی پر تنقید کرتی ہے کہ پورا صوبہ اپنے ذاتی ملازم سے چلوا رہے تھے، تو مسلم لیگ نون بھی تو صوبہ ایک ذاتی سٹاف افسر لیول کے بندے سے چلوا رہی تھی نا۔ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا چیلنج کیا جا رہا ہے، سیاست چھوڑنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مگر پرویز الہی جیسے سینئر ترین سیاستدان کا مقابلہ کرنے کے لیے عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھیجا گیا۔ حالانکہ لاہور مسلم لیگ نون کا سیاسی گڑھ ہے، خواجہ سعد رفیق لاہور کی سیاست کے چیمپئن تصور کیے جاتے ہیں۔ خواجہ احمد حسان کی ساری زندگی لاہور میں گزر گئی۔ ایاز صادق تمام سنجیدہ سیاسی حلقوں میں پسند کیے جاتے ہیں۔ رانا تنویر لاہور سے نہیں ہے، مگر ان کا شیخو پورہ کا حلقہ اور لاہور جڑے ہوئے ہیں، انتہائی سینئر سیاستدان ہیں۔ رانا پھول کے فرزند رانا اقبال کے خاندان کی ساری زندگی مسلم لیگ نون اور پنجاب اسمبلی کے ساتھ گزری ہے۔ مسلسل 10 سال پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رہے۔ خرم دستگیر گجرانوالہ کی سیاست کے حوالے سے ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ پتہ نہیں ایسی کون سی مجبوری آڑے آ گئی تھی کہ پنجاب اسمبلی میں سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے ان سینئر ترین اراکین کی خدمات حاصل نہ کی گئی۔ رانا ثناءاللہ ایک بہادر آدمی ہے، مگر بطور وزیر داخلہ اور اب پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کافی مایوس کیا ہے۔ ملک کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کا نگران اس بات سے بے خبر تھا کہ پرویز الہی بندے پورے کر چکے ہیں۔ بہت سے بڑے ناموں سے ذاتی تعلق اور دوستی ہے، مگر ایسے میں حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ان غلطیوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں یکے بعد دیگرے بدترین ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی حقیقت ہے۔ میاں نواز شریف کو اپنی پارٹی بچانے کے لیے خود آگے ہونا ہوگا۔ مرکز قائم رہے نہ رہے، مگر پنجاب کے حوالے سے مقبول سیاسی فیصلے کرنا ہوں گے، کیونکہ پنجاب مسلم لیگ نون کی بنیاد ہے، اور اپنی بنیاد کو ایک کمزور وفاقی حکومت کے لیے قربان کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ نواز شریف کو خود لیڈ کرنا ہوگا۔ پارٹی میاں نواز شریف کی ہے اور سخت فیصلے بھی میاں صاحب آپ کو لینے ہیں۔ اگر پنجاب آپ کے ہاتھ سے سلپ ہوا تو پھر باقی کچھ نہیں رہے گا۔ آپ کی جماعت نے 2008 سے 2013 تک پنجاب کے بلبوتے پر مرکزی حکومت حاصل کی تھی، اور پیپلز پارٹی کے پاس 2008 کی پنجاب اسمبلی میں 100 سے زائد ارکان اسمبلی تھے، مگر غیر مقبول فیصلے اور وفاقی حکومت کی کوتاہیوں نے غلطیوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی
ہوگی ایلیمینیٹ۔ پنجاب میں ایسی 2013 سے 2018 کی پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پاس 8 درجن ایم پی ایز بھی نہیں تھے۔ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کریں۔ اگر یہی ناتجربہ کار ٹیم رہی تو آئندہ نتائج اس سے بھی بھیانک ہوں گے اور تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔